نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے یہ 40 ہوگی 45 سے شروع کریں. یا بنی یا اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ. یا بنی اسرائیل اوپر بھی آیا یا بنی اسرائیل آیت نمبر 40. یہ در حقیقت یہ جو بات چل رہی ہے یہ چل رہی ہے اگر آپ اس کا لنک لیں تو ساری کی ساری بات وہیں جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی, ڈائریکشنز مانگی, ہدایت نامہ مانگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ کتاب ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں ذکر ہے. یہ ذکر ہے, یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ہم شروع سے جب سے انسانیت نے اپنی شروعات کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک تمہارے تک اور تم سے لے کے قیامت تک یہ کتاب تمہارے لیے یہ ایک ہی ہدایت نامہ ہے جو چلتا رہا اور یہی چلے گا. نہ یہ مسئلہ ہے کہ تو پہلی کتاب میں کچھ اور بتاتی تھی, نہ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے کے لیے تھا اور اب کچھ اور آئے گا. اب بھی اگر کوئی نبی آتا تو اس نے اسی کو قرآن کو ہی اور اسی چیز کو آگے لانا تھا. لیکن یہ تب ضرورت پڑتی اگر یہ کتاب محرف ہو چکی ہوتی, اس کتاب میں رد و بدل ہو چکا ہوتا, یہ کتاب لاریب نہ رہتی جیسے کہ پہلی کتاب میں لاریب نہیں رہی ہے. تو اگر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو اگر پھر کوئی جواز بنتا تھا اور کتاب آنے کا, لیکن اگر کوئی اور آتی تو یہی ریپروڈیوس ہوتی, پھر بھی یہی بات ہوتی. البتہ ایک فرق پڑتا وہ ہمارے سمجھنے کا ہے.
وہ یہ کہ جیسے اب کہا گیا یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے یا الذین آمنوا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیے تھے، جب تم ایک چھوٹی سی ایک مکہ کی بستی میں تم تھے، تمہیں مارے پڑ رہی تھی، پھر تم تو ہم نے ہجرت کروائی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو حکومت دے دی، پھر تمہیں پوری دنیا میں ہم نے اقتدار دیا، تمام دنیا جو تھی وہ تمہاری خوشنودی چاہتی تھی، پھر تم نے کیا کر دیا اور پھر تم ذلت کو پہنچ گئے اور آج تم ہر جگہ پہ محکوم ہو. ہماری بھی اسٹوری. لیکن یہ کتاب کیونکہ لاریب کتاب ہے، قیامت تک یہی چل رہی ہے، تو ہمیں پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے حالات بتائے گئے ہیں کہ ان کو کیسے عروج دیا گیا، پھر وہ کیسے زوال میں آئی، تو تاکہ ان کے حساب سے ہم بھی اپنے آپ کو پرکھ سکیں. وہ آئینہ ہے ہمارے لیے، ان میں ہم اپنا شیشہ، ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے، آج ہم کس پوزیشن پہ پہنچے ہیں، وہ کیوں زوال میں آئے تھے اور آج ہم زوال میں ہیں یا کمال میں ہیں. اور اگر زوال میں ہے تو وجہ کیا ہے، کیا کمی آ گئی ہے، کیا فرق پڑا ہے. یہ در حقیقت قرآن جو ہے یہ ایسے وقت پہ نازل ہوا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے کہ انسانیت کی ایک بہت بڑی تہذیبیں جس سے پہلے گزر چکی ہے، یہ آخری تہذیب چل رہی ہے، اسلامی تہذیب. یہ باقی جتنی تہذیبیں ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں. اب بھی قیامت تک انہی کے ساتھ ہمارا تصادم ہے، انہی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، انہی کے ساتھ ہمارا وہ جو ہے نا وہ الجھاؤ ہے، پہلے بھی یہی ہے. تو یہ در حقیقت یہ ہر دور میں یہ فریش رہے گا. یہ واقعہ قرآن کا ہر واقعہ قیامت تک کے لیے یہ تر و تازہ ہے. تو ہمیں کہا گیا، ہمیں جتلایا گیا جو اس دور میں مخاطبین تھے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. در حقیقت جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غلط فہمی آ جاتی ہے جیسے کہ ہم یہ اسرائیل کی جو چھوٹی سی حکومت ہے یا ہم جو یہودی ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل در حقیقت یہ پوری انسانیت جو ہے نا، یہ در حقیقت اس وقت دو موٹے موٹے اس میں ونگز میں آئی ہوئی ہے. حضرت یعقوب کی اولاد اور آگے اس کے آگے جتنی انبیاء آئے ہیں اس حوالے سے، اور تیسرا ہے جو کافرین ہیں مشرکین ہیں وہ اس کے علاوہ، یہ تین گروہ بنتے ہیں کل. اور ادھر مسلمان ہیں جو صحیح اللہ کے راستے پہ ہیں. ایک طرف نسل پرستی ہے اسرائیل، بنی اسرائیل، وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل، اس کا ثبوت ہے کہ آج بھی انہوں نے اپنی حکومت کا نام ہی اسرائیل رکھا ہے. تو ایک طرف یہ نسل پرستی کے معاملات ہیں جو الگ ہو گئے، ایک طرف اللہ پرستی کا معاملہ ہے جو کہ مومنین ہے. لیکن سوال پر ہوتا ہے کیا واقعی جو آج کے مومن ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں یہ واقعی اللہ پرستی پہ ہیں یا نسل پرستی پہ ہیں یا قبر پرستی پہ ہیں یا اپنے اکابر پرستی پہ ہیں یا شخصیت پرستی پہ ہیں؟ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اسرائیل حضرت یعقوب کا نام، تو بنی اسرائیل ذرا غور کرنے والی بات. اور ہم نے بہت بڑا ہمارا طبقہ، ہم نے اس کا اسی کا نام بنی محمد کی بجائے آل محمد کر لیا. ہمارا درود ہی وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ اسرائیل کے اس کے حوالے سے وہ ہے ان سے وابستگی، تو ادھر بھی وہی معاملہ ہے. یہ الفاظ بدلنے سے جو ہمارا رویہ ہے وہ تو نہیں بدل جاتا. اگر ایک جو کہے کسی کو پجاری کہہ دے اور دوسرے کو عبادت گزار کہہ دیا جائے، پوجا کرنا بذات خود کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن بات ایک پوجا کس کی ہوتی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نسل پرستی سب کے جتنی یہ انسان کے اندر
عصبیت پیدا ہوتی ہے، حمیت الجاہلیہ، وہ ساری کی ساری اللہ پرستی سے جب ہٹتی ہے تو چاہے وہ شخصیت پرستی کی طرف جائے، چاہے وہ قبر پرستی کی طرف جائے. در حقیقت قبر پرستی بھی وہ شخصیت پرستی، در حقیقت یہ آل محمد کا تصور یہ بھی شخصیت پرستی. تو در حقیقت دنیا میں دو ہی ہے، یا اللہ پرستی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے مقابلے میں شیطان جہاں ڈیویٹ کرتا ہے بندوں کو، وہ ان کو شخصیت پرستی کی طرف لاتا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں. کوئی اپنے شیخ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی کافر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی قبروں کے ساتھ لے کے ہے، کوئی درگاہوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے. تو یہ تمام کے تمام یہ کیا ہے؟ شخصیت پرستی. یہ دو معاملات ہیں. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی پہچان سے ہے کہ وہ اللہ پرست ہوتا ہے. شدید محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اشد حب للہ کا مطلب یہ ہے کہ باقی محبتیں ساری اس کے آگے قربان ہو جاتی ہیں، وہاں جا کے وہ قربان ہو جاتی ہیں. جب کہیں اللہ کا حد شروع ہوتی ہے تمام محبتیں وہ جیسے جوتی اتار کے بندہ اندر داخل ہوتا ہے وہ جوتے اتر جاتے ہیں محبتوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں اوپر آ جاؤں ایت نمبر 40 سے واپس کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو. اب یہ اس آپ اپنے اینگل سے دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یا الذین آمنوا، آپ اس کو ایسے اینگل سے دیکھیں اے سو کارڈ نام نہاد مومنو، یا اپنے آپ کو مومن کہلانے والے یاد کرو میری نعمتیں. یہ بھی اس دور کے مومن تھے نا، موسیٰ ہے ان کے یہ ماننے والے تھے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک کوئی نیا نبی نہیں آتا اس وقت تک کفر کا جو معاملہ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. ابو جہل رسول اکرم کے اعلان نبوت سے 1 منٹ پہلے کافر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان کیا جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. یہودی کافر تھے رسول اکرم کے دور میں، عیسائی کافر نہیں تھے. عیسائی کافر نہیں تھے کیوں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے دین پہ تھے، چاہے وہ ڈسچارج ہو چکا تھا، وہ اس کا مسخ ہو چکا تھا معاملہ، وہ دین جو ہے وہ اپنے رنگ روپ ہر چیز کھو چکا تھا، حلیہ بدل چکا تھا. صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کا حلیہ بدل چکا تھا. تو در حقیقت یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آج جس دین پہ یا جو ہمارے عقائد ہیں کہیں ہم نے بھی تو اپنا حلیہ نہیں بگاڑ لیا. تو در حقیقت یہ ان کا بنی اسرائیل کا اصل بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل حلیہ کیا تھا اور تم نے کیا کیا، آج تم کیا ہو. تو یہی آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا. تو میں کہہ رہا تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اکرم تک جیسے بھی تھے مسلمان، اور قرآن سے ثابت بھی ہے. قرآن میں 28/51 میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کی دہرائی ہے. اٹھائیس بٹا 51 وَلَقَدْ وَصَلْنَا، یہ اوپر سے ساری بات آ رہی ہے لیکن میں صرف یہاں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے یہ قول ان کے ساتھ ایک وصل لگاتار اس کو پہم کر دیا ہے، ترتیب اس کے ساتھ ایک تسلسل قائم کر دیا ہے، ایک تسلسل قائم کیا ہے. لَهُمُ الْقَوْلَ، یہ القول جو ہے یہ قرآن کو وہی کو کہتے ہیں. یہی ہمارے ہاں وہ جس کا ہم نے وہ بنا لیا دعوت الارض کا کہ جو آ کے باتیں کرے گا. لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ یاد کریں، نصیحت کریں، وہ اپنا حلیہ درست کر لیں. یتذکرون، اپنے آپ کو دیکھ کے وہ یاد کریں، اس کا اپنے نصیحت حاصل کریں. نصیحت وہی ہے کہ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو درست کرنے والے ہیں.
الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہی یؤمنون، اور وہ اس پر ایمان رکھتے تھے. اور اس کے بعد وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے. اور إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. یہ ہے تسلسل. انہوں نے اپنا حریت درست کر لیا. وہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن ان کے پاس جو کچھ تعلیم رہ گئی تھی مطلب شدہ، اس کو وہ اپنے حساب سے صحیح سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان کے سامنے یہ قرآن آیا، ان کے تمام نقائص درست کر دیے، عقائد کو ٹھیک کیا، تو وہ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے. انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی، یعنی ان کی خواہش وہی تھی کہ ہم مسلم. تو جیسے ان کے سامنے یہ بات آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو مسلم. تو مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. روایات، غلط روایات، ساخت روایات جو دین کو مسخ کر دیتی ہیں، وہ عقائد خراب کر دیتی ہیں، اور ان کو ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب ٹھیک کرتی ہے، قرآن ٹھیک کرتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے آپ کی ہماری روایات میں، جو ہماری روایات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ شاید گنتی نہیں آتی، لیکن یہ بات 90% اس میں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیوں میں سے شاید 2 یا 3 لوگ تھے جو ایمان لائے. اور نام آتے عبداللہ بن سلام ہے اور ایک ابھی کعب ہے. ان 2 کے علاوہ شاید ایک تیسرا نام ہو. 3 نام سے زیادہ نہیں آتے. ہے جی، سلمان فارسی، ان کو بھی لے لیں، 4 ہو جائیں گے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 بہت سارے تھے. یہ اب یہ نہیں ہے کہ روایات میں ان کا نام نہیں آیا تو ضرور یہی مسائل ہے. روایات میں وہ بات پوری آشکارا نہیں ہوئی. قرآن کی روح سے بہت سارے لوگ تھے جو تسلسل کے ساتھ آگے چلتے آئے، اور جب رسول اکرم نے اعلان کیا تو انہوں نے مان لیا. جو 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، وہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں. جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو در حقیقت بہت سارے لوگ اس وقت بھی جنہوں نے، جو اہل کتاب تھے، جب قرآن ان کے سامنے آیا، جو حقیقت جانتے تھے کتاب اللہ کی. اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں جو خرابی ہے وہ یہی ہے. اگر یہ خرابی دور ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ قرآن کی جو اہمیت ہے وہ مانی نہیں جا رہی. اصل خرابی ہے. اور جو روایات کی کتب ہیں ان کو قرآن سے بالا کر دیا گیا ہے، یہ سمجھا کر کہ سارا دین اس سے ثابت ہو جاتا ہے، جو علماء کہتے ہیں. در حقیقت ان روایات سے یہ کہنا کہ اس سے سارا دین ثابت ہو جاتا ہے اور دین ان سے مل سکتا ہے، وہ شعوری یا لاشعوری، دانستہ یا نادانستہ، یہ کوشش ہے کہ قرآن کی ضرورت نہیں. رسول اکرم کے دور میں یہی روایات کی وجہ سے جو ان کی تھی، جن کو ہم خود ساختہ روایات کہتے ہیں، دین سے انہوں نے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی تھی. روایات اور کتاب آپس میں خلط ولط ہو چکے تھے. صحیح بات ان کے سامنے تھی نہیں، اور وہ جو ان کے عقائد تھے وہ ان کی اپنی احوا جیسے ہم نے بنا لی. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، میں نے آپ کو کتنے، یہ جو ساری قبر پرستی ہے اس کی بنیاد شخصیت پرستی ہے، اور ساری شخصیت پرستی کی جتنی شکلیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، 4-5 شکلیں، یہ ساری کی ساری ہماری اپنی خواہشات کی پیداوار ہے. اور ان خواہشات کے پیچھے ہماری روایات ہیں. تو در حقیقت خواہش ایسے جنم نہیں لیتی کہ میرے اندر خواہش پیدا ہوگی اور میں شروع ہو جاؤں، مانتا بھی کوئی نہیں جب تک میں اس کے پیچھے کوئی روایت نہ سناؤں، اور روایت کے پیچھے پھر میں رسول اکرم کا وہ ثابت نہ کروں کہ جی انہوں نے کہا، اور پھر ثبوت کے لیے درمیان کے راویوں کا میں تقدس نہ بیان کروں جب تک، تو میں اپنے ذہنوں، آپ کے ذہنوں کے اوپر چھا کر ان کا تقدس قائم کر کے، یہ بھی شخصیت پرستی ہے.
یہ بھی اسی کا ایک شاخانہ ہے، یہ چھٹی قسم شخصیت پرستی کی. وہ سارے سچے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسے محنت کی، ان کے یہ کارنامے، ان کے یہ کرامات، ان کی آپ پڑھے، آپ حیران ہوتے رہے. میں پڑھ رہا تھا کرامات محدثین کی، تو بہرحال اب یہی اس کے پیچھے ساری سوچ یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے. میں آج ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، ہمارے وہ جو بند کے جو اس وقت ہیں ارشد مدنی صاحب ہیں، یہ حسین احمد مدنی کے پوتے، اور وہی اب جو بند کے ان میں سے جو ان کی چلانے والے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے یہاں پچھلے مہینے. انہوں نے مختلف دورے کیے، تو اس کی وہ رپورٹ انہوں نے خود چھاپی اپنے رسالے میں. اس میں اتنا وہ ہے اس کا عقیدت اور اس کا، آپ یہ سمجھیں کہ شخصیت پرستی کی حد تک جو بیان کہ بھائی انہوں نے اگر تھوک پھینکا ہے تو بھی انہوں نے بڑی نوازش کر دی. انہوں نے اگر کہیں ناشتے کا دعوت قبول کر لی تو وہ اس کی تو گھر رحمتوں سے اور برکتوں سے بھر گیا. تو مہمان نوازی تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا وہ سارا کچھ کر کرا کے اور اس کا یہ بنا لینا. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ گئے کراچی گیا بنوری ٹاؤن یہاں دارالعلوم میں، تو انہوں نے انہیں کہا کہ جی ہمیں حدیث پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ان کا ایک روایت چلی آ رہی، یعنی انہوں نے کتنی کتابیں ختم کر لی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کو ابھی موقع ملا ہے تو وہ آخری سال میں ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی نے وہ ایم اے تو کر لیا ہے، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، لیکن وہ بعد میں ایک کنوکیشن ہوتا ہے اور پھر اس میں جا کے چاہے 5 سال بعد ان کو بھی بلاتے ہیں اور جی ڈگری لے لو. تو یہ اجازت بھی اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ جی ایک دفعہ ایک روایت پوری ہو جائے کہ ہم ان سے اجازت لیں. تو انہوں نے پھر آگے سے جو کہا اس میں جو بات کی وہ یہ تھی کہ اگر آپ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں حدیث کی تو آپ تو پہلے میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، ایک عہد کریں، اس کے بغیر میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. پتہ نہیں کیسا دین ہے جس کے لیے وہ اگر حدیث دین کا ہی حصہ ہے جیسے کہ یہ سارے حضرات کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کسی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان اجازتوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ؟ لیکن بہرحال ان کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہم تک حدیث پہنچتی ہے اس سارے سلسلے کو، یہ جیسے آپ صرف وہاں تک نہ رہے کہ ان فلاں رسول اکرم سے لے کے آج تک آپ کو یہ میرے ساتھ وعدہ کرنا پڑے گا کہ یہ جتنے ذریعے آئے ہیں یہ سارے کے سارے حق ہیں، یہ سارے سلسلے حق ہیں، راستہ جتنے واسطے سے ان فلاں ان پر آپ کوئی بے اعتباری یا کوئی ان پر بد اعتمادی نہیں کریں گے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو وہ وہاں سے پڑھتے ہیں کیا ان میں سے کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ کسی روایت یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی تحقیق کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اب اس میں یہ نہیں کہ یہ ہماری اب بن چکا ہے، اس میں وہ مخلص ہے. اسی طرح حضور کے دور میں بھی جو جتنے وہ تھے اہل کتاب وہ مخلص تھے، ان کا اخلاص بہت ساروں کا تو یہاں سے ابھی جو ایس میں نے پڑھی سے ثابت ہو گیا. اور پھر کچھ لوگ اور تھے جن کی اپنی دکانداریاں خراب ہوتی تھی، جن کی اپنا ایک وہ بنا ہوا تھا جو ان کے تھے علماء حضرات یا ان کے جو مشائخ تھے یا جو تھے، تو انہوں نے مخالفت کرنی کری تھی کہ وہ سارا ان کا معاملہ ٹوٹتا تھا. تو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے انقلابی ہیں کہ جنہوں نے یہ تمام حلقے بندیاں جتھے بندیاں یہ سارے کی ساری توڑی ہیں. لوگوں کو ڈائریکٹ شخصیت پرستی کے اتنے مضبوط حلقے توڑ کے ڈائریکٹ آزاد کر کے اللہ کے ساتھ ملایا کہ ہر بندہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ہر بندہ جب بھی سجدے میں جائے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، سیدھا ہو جائے، درمیان میں کسی کی ضرورت ہی نہیں. اس سے زیادہ کوئی آزادی حریت کا درس دنیا میں نہ رسول اکرم سے زیادہ کسی نے دیا ہے، اور وہ درس کہاں ہے؟ قرآن میں. تو جو بھی آج قرآن کو اسی حوالے سے استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو شخصیت پرستی سے آزاد کر کے اللہ پرستی کے ساتھ ملاتا ہے،
تو یہ اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہے دنیا میں؟ میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ در حقیقت قرآن کا یہ جو ہم نے نظام، جو قرآن کے جو پیغام ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اور جب بھی قرآن کی مخالفت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی حلقے بندیاں، ان کی فرقے بندیاں، ان کی قلعہ بندیاں یہ ٹوٹتی ہیں. میں یہ آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی دین کا مسئلہ بتایا جائے، مجھے کہا جائے کہ قرآن سے ثابت کرو، میں کر دیتا ہوں. تو کہتا ہے قرآن کافی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نماز کہاں سے لوگے؟ بھائی آپ صحیح کہتے ہو، کہاں سے لوگے؟ یہ تو ہم بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے لوگے، لیکن پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے لیتے ہو. یعنی عجیب و غریب بات. یعنی ایک آدمی مجھے کہے کہ تم اب حجاز کہاں سے لوگے، وہ لیے پھرتا ہے کچھ اس کی، اپنے پاس تو ہے نہیں، دوسروں کو کہتا ہے کہاں سے لوگے. یہ آدمی وہ بات کرے جس کے پاس کوئی ذریعہ ہو، پتہ اس کو بھی ہے وہ ذریعہ وہ ہے، وہی ان کے پاس ہے، وہی ہمارے پاس ہے. انہوں نے اس کا نام بدلا ہوا ہے. ہمارے ہاں اتباع رسول، اتباع عمل رسول، رسول اکرم نے اس پر عمل کیا ہے نا. اس بارے میں تو نہ کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن پر ہر رسول نے اپنی اپنی کتاب پہ عمل کیا ہے. رسول اکرم نے بھی عمل کیا ہے. تو اگر یہ ناقابل عمل ہوتی تو رسول نے کہاں سے عمل کر لیا؟ اب جو عمل رسول نے کیا وہ ہماری حجت ہے، اور اس کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ وہ عمل ان کتابوں میں آج بھی اس طرح موجود ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں جس میں وہ بتائیں کہ صلاۃ کیسے پڑھی جاتی ہے، کوئی ایک کتاب کا حوالہ دے نہیں سکتے. 300 سال پہ پھیلی ہوئی کتابوں سے حوالے لیں گے تب جا کے ادھوری شکل بنتی ہے نماز کی. ان کے مولانا ایک صادق سیال کوٹی ہیں، بڑے مشہور اہل حدیث تھے، انہوں نے صلاۃ رسول کے نام کی کتاب لکھی. میں نے ایک عالم کو چیلنج کیا، میں ابھی 2 دن پہلے گجرا والے میں تھا، وہاں بھی میری ان سے ملاقات ہے. میں جب بھی جاتا ہوں، جب کام تو اپنے گیا تھا لیکن بہرحال مل لیتا ہوں، اور ان سے میں وہ کتاب بھی لایا. تو صادق خیال کوٹی صاحب نے انہوں نے کہی دیکھے یہ ساری روایات سے حدیث سے یہ ثابت ہے کتاب. میں نے کہا جی لاؤ مجھے دکھاؤ. اس میں ہے سب سے پہلی روایت کہ رسول اکرم اپنا ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے. میں پڑھ کے ہنس پڑا کہ یہ سے بڑا لطیفہ تو مجھے آج تک کوئی ملا ہی نہیں ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے روایت ہے یہ اپنے ماجہ کی، جو امام بخاری سے 150 سال بعد آئے. مجھے یہ بتاؤ امام بخاری کیسے اٹھاتے تھے؟ بات یہ ہے، یہ تو جو ابن ماجہ جب لکھی گئی تو اس وقت کا بندہ یہ کہے کہ ہاں جی اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانی ہے، وہ تو بات سمجھ آ گئی. تو امام بخاری کہاں سے اٹھاتے تھے؟ ان کے پاس کوئی روایت ہی نہیں تھی. یا اس دور کے جو لاکھوں اور کروڑوں لوگ تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ اسی طرح تمام معاملات جو تھے نا کہ کہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، کوئی روایت کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے. یعنی جب 300 سال کا آپس میں فرق ہے، جو محترمہ مالک ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریباً 150 سال میں لکھی گئی، اور نسائی جو ہے وہ 330 میں لکھی گئی. تو یہ تقریباً 200 سال کا فرق ہے درمیان میں. تو یہ 200 سال میں ان کو سمجھ آئیے کہ نماز کیسے پڑھنی اگر روایات سے لیا جائے. یہ ہم سے کہیں کہ جی نماز کہاں سے لو، ہم کہتے ہیں جیسے امام بخاری کا باپ پڑھتا تھا ہم بھی ایسے پڑھتے. وہ نہ بھی لکھتے. بڑی آسان بات ہے. اذان ہو رہی ہے، امام بخاری نے سندیں لکھی ہیں اذان کی. بھائی سامنے اذان ہو رہی ہے، روزانہ سنتے ہیں، سند کی کیا ضرورت ہے؟ اب سند میں کسی نے کو غلط کیا دیا تو اس اذان میں بھی خرابی ہوگی. آج ہمارے لیے کہ جی وہ ایک سند یہ ہے ایک سند یہ ہے، تو خرابی تو انہوں نے پیدا کی کہ ایک چیز جو متفقہ چل رہی تھی اس میں مختلف روایات دے کے اس میں گڑبڑ کر. کہیں بھی یہ رفع یدین کا معاملہ ہے، یہ روایت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے رفع یدین پوری کتابوں میں کہیں موجود بھی نہیں. امام بخاری سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سنن دارمی، موطا امام مالک، اس میں رفع یدین نہیں.
سمجھنے والی بات ہے. اس سے پہلے فقہ حنفی ہے جو عملی تھا، وہاں بھی نہیں ہے. موطا امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اس میں بھی نہیں ہے. امام بخاری نے آ کے دیا تو پھر شروع ہوا. پھر اس کے بعد یہ جھگڑے شروع ہوئے کہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. آج وہ بھی جھگڑے ابھی شروع ہوئے، پہلے یہ بھی نہیں. بہرحال یہ تو بات ایسے ہی شروع ہوگی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. ہمارے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یہی بات ان سے کہی جا رہی ہے. اس میں ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو ایک دور جب ہم نے تمہیں اس دور میں تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، برتری دی تھی، برتری. ہمارا بھی نہیں تھا. آج ہمیں بھی کہا جا سکتا ہے کیا محمد یاد کرو. آگے واتقوا، ڈرو دن سے. یہ فکر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن قانون اور ہوگا، ہمارے لیے اور ہوگا. خطاب بنی اسرائیل کو ہے لیکن تمام انسانیت کو ہے. ان کی تاریخ بتا کے ہمیں اپنا چہرہ دیکھنے کو کہا جا رہا ہے. ان کو بطور آئینہ بتایا. واتقوا، ڈرو. یہ آگے جو بات ہو رہی ہے ان کے اندر کوئی تھی نا اس طرح کی باتیں. یہ عقیدے ہوں گے نا، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت. ہم کسی چلتے آدمی کو کہیں کہ ذرا بچ کے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے نا آگے، کوئی مسئلہ ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں اس کو. کوئی خطرہ ہے آگے. ان کے کچھ عقیدے تھے. کیا عقیدے تھے؟ انہیں کہا کہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی جزا نہیں دے سکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اسے شفاعت قبول کی جائے گی انہا، اس کی طرف سے. بات سمجھے؟ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اسے کوئی شفاعت مانگی نہیں جاتی. یعنی ان کے بھی یہ چیزیں ہوں گے، کوئی روایات ان کے پاس آ گئی ہوں گی. یہ اصل میں جب شخصیت پرستی آتی ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں. شخصیت کو اوپر اٹھانے کے لیے، شخصیت کو آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے، اللہ سے کاٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں اس طرح آپ کو اوپر کھول چڑھانا پڑتا ہے شخصیات کا، تاکہ آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہی ختم ہو جائے. اتھارٹی دینی پڑتی ہے تبھی اللہ کی اتھارٹی تبھی تو ختم ہوتی ہے بندے سے. واتقوا، ڈرو. یہ کون سی چیزیں بنا لی تم نے؟ ہو سکتا ہے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے، میں اس لیے ڈر کے کہہ رہا ہوں بھائی ہمیں نہیں کہا جا رہا، بنی اسرائیل کو کہا جائے. واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی نفس سے کوئی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں چھڑا لیں گے، فلاں چھڑا لیں گے، یہ 10 دن بنا لو تو وہ چھڑا لیں گے، وہ 12 دن بنا لو تو وہ چھڑا لیں گے. کوئی نفس، یہ عام ہے، کوئی بھی نفس. اور اللہ کے علاوہ یہ جتنے انسان ہیں سب کی بات ہوگی. کسی بھی کوئی بھی انسان. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ان سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی ان کی کوئی عجیب غریب بات ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ کوئی نہ ان کی کوئی مدد کرے گا تو اس میں بھی گنجائش تھی کہ شاید اس میں انبیاء وہ جو ہے ان کو وہ کر دیا گیا ہے، یا جو آل انبیاء ہیں یا آل رسول ہیں ان کو شاید چھوڑ دیا گیا، ان کی ایک استثناء ہے. ہم استثناء کے بڑے شوقین ہیں. یہاں بات اور کی گئی ہے، یہ مجہول فعل مجہول استعمال ہوا ہے. یہ غریب بات ہے. جب ہر ایک کی نفی کرنی ہو، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے تم کوئی فروٹ نہیں کھا سکو.
تم سے کچھ بھی نہیں کھایا جا سکے گا، ولا ہم ینصرون، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جا سکے گی، کسی طرح کی بھی، کوئی چاہے بھی کوئی طرح کی ان سے کوئی مدد یہ در حقیقت نہ پہلی کتابوں میں کوئی ایسا تھا، یہ شفاعت یہ ساری چیزیں جو بھی آ گئی ہیں ہمارے ہاں ہمیں روایات سنائی جاتی ہیں کہ جی قیامت کے دن ایک آدمی کی نیکی کم ہوگی، وہ دوسرا آدمی اپنی نیکی دے دے گا، بڑی مشہور معروف، وہ قیامت کے دن وہ پھر جائیں گے، اس میں بڑی لمبی کہانی ہے، ایک پورا ناول بنا ہوا ہے کہ وہ اس کی کی جائے گی، اس کی ایک نیکی جو ہے نا اس کے بدلے میں وہ کیا ہے جہنم میں جا رہا ہوگا، پھر وہ روئے گا چیخے گا تو ایک آدمی ہوگا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ کہے گا میں نے تو جہنم میں ویسے ہی جانا ہے، یہ تم لے لو، وہ اس کو دے دے گا۔ اب اللہ پاک پوچھے گا بھائی یہ تمہارے پاس نیکی کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا جی مجھے اس نے دیا، اس کو بلاؤ اس کو، ایسے ہی ہے، ہاں بلاؤ اس کو، میں نے کہا تم نے کیوں دی بھائی نیکی اس کو؟ اب تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو ابھی ہے اتنا وہ دن کیسا ہے، کیا کہ جی اللہ میں تو پہلے ہی جہنم میں جا رہا تھا، تو میں نے اس نیکی کہ کیا کرنا، میں نے کہا تو اس کو پھیلاؤ، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جی تم نے بڑی سخاوت کا کہ تم نے اپنی شفاعت، چلو ٹھیک ہے ان دونوں کو موقع۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میں شرک کے علاوہ کوئی چیز جو بھی چاہوں معاف کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں آنا، یہ فیصلہ ہے قرآن کا، اس کا یہ نیکی دینے کا عمل پہلی بار یہ عمل ہے ہی نہیں، اور نہ وہاں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو یہ دے سکتا ہی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ در حقیقت یہ روایتیں گھڑی اس لیے گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ روایتیں پہلے موجود تھیں، اس طرح کی روایتیں شفاعت کی ہوں، اسی طرح کی نیکی کی دینے والی روایتیں یہ ساری پہلے موجود تھیں، قرآن میں آ کے یہ ساری روایتیں ختم کر دی، لیکن انہوں نے ان کو دوبارہ ریپروڈیوس کر دیا، دیر موجود تھا، تو یہ دوبارہ آپ ہمارے اسلاف کے ناموں سے ان فلاں ہو کے پھر دوبارہ آ گئی، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہوا ہے، آپ اس کے ذریعے تو خاص کریں جیسے رسول نے کام کیا، یہی کام رسول نے کیا، والا اتبعت اہواءہم، اگر آپ ان کی یہ خواہشات ہی ہے نا ہماری روایات کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے فرمایا والا اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم، یہ علم آنے کے بعد، علم کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی بات جب تمہیں علم ہو گیا کہ ایسا نہیں ہونا، پھر ویسی روایتیں کیوں مانتے ہو؟ یہ ہے علم، اگر تم اس کے باوجود اس کے مخالف روایتیں مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو علم نہیں مانتے، تمہارا پھر اس پر وہ ایمان ہی نہیں، تمہارا ایمان جو ہے روایات سے جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں یہاں کرنے والی، لیکن بہرحال من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور پھر جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یصومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برے طریقے سے تمہیں تکلیف عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا جنہوں نے، وہ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو، ابنا بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ در حقیقت یہ جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مصر کی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو بات ہے، آگے کیونکہ فرعون کے حوالے سے بات ہے، مصر کی جو ساری معیشت تھی وہ کپاس پر تھی، اور کپاس کے لیے شروع سے لے کے آج تک آج بھی یہ ہے کہ عورتوں سے بہتر لیبر اور کوئی میسر نہیں،
کپاس کے لیے آج بھی کوئی مشین ایجاد نہیں ہو سکتی کہ جو اس کو آٹومیٹک کر سکے، یہ چننی پڑتی آج بھی، جبکہ ہر چیز باقی آ گئی ہے اس کے اوپر. ہاں مشینوں سے یہ نہیں ہوتی. اور اس کی پھر چنائی ہوتی ہے 2-3 دفعہ. ایک دفعہ کچھ جو پک جاتے ہیں وہ نکالنے پڑتے ہیں، پھر اگلے فیز میں، پھر تیسرے فیز میں، یہ اس طرح ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی مین پاور اس کو تو توڑ دیتے تھے، لیکن عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ جو لیبر ہے ان کی معیشت میں جو کام آتی ہے وہ قائم رہے. تو یہ در حقیقت وہ ان کے وسائل کا یا ان کو محفوظ رکھنے کا یہ ایک طریقہ تھا، اور یہ انہوں نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا. ان کو انہوں نے یہی ان کے اوپر بڑے عذاب سے ان کو جو محکومی ہوتی ہے دنیا میں اور جو آزادی ہوتی ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور انسان کو بھی جلدی بھول جاتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا کام الٹ ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کے ہاں جو محکومی کا دور تھا وہ تھا کہ جب مغلیہ حکومت تھی، اور آپ کے لیے آزادی کا دور وہ تھا جب انگریز ہے. اور اب دوبارہ محکومی یہ ہے، آپ کے تمام وسائل جیسے لوٹے جا رہے ہیں. انگریز یہاں آئے، جاتے ہوئے ایک انگریز ایسا نہیں تھا جس کی یہاں 5 مرلے زمین. جو وہ آپ کو وہ دے گیا ترقی مادی لحاظ سے، جتنی ریلوے وہ آپ کو بنا کے دے گیا، آپ نے اس میں سے ابھی تک 5 فٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ آپ لوگ کھیڑ کے پیش بہت دیے ہیں. ایک کو جب وہ گئے تھے تو آپ کے پاس 1000 انجن چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو، ابھی آپ کے پاس 200 بھی نہیں رہا، باوجود اس کے دوران آپ نے اور ہزاروں خریدے. یہ درحقیقت سوچ کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات کی ہے نا یہاں کہ جو آپ کے وسائل پر قابو ہو جائے، جو آپ کو لوٹنے لگے، آپ کی آواز کو دبا دے، معقولی کی بتایا. یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ وہ دوسری قوم آ گئی ہے اس کے اوپر جتنی آزادی آپ کو اس وقت تھی اتنی آزادی آپ کو نہیں ہے. اس وقت بلوچستان اس طرح آزادی کی تاریخیں نہیں چلتی تھی. ان کے دور میں نہ ایسٹ پاکستان کو بھی بنگلہ دیش کا پوچھا، ان کی فوج یہاں کتنی تھی؟ شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ ہر ضلع میں صرف 3 افسر ہوتے تھے ان کے، بس انگریز، اس کے علاوہ کوئی انگریز ہوتا ہی نہیں. یا سیشن جج ہوتا تھا یا ایس پی ہوتا تھا، یہ 2 ضلع میں، اور ایک تیسرا آپ سمجھے ڈی آئی جی جو ہوتا تھا. یہ 3 لوگ ہوتے تھے، باقی سارے یہیں کے لوگ. اور ان کو انہوں نے یہاں کوئی اتنی فوج کو لائی نہیں، یہیں کے لوگ ان کے ساتھ ملے. انہوں نے آپ کو سوشل ترقی دی. آپ کی جو جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو جو بندے انہوں نے بھرتی کیے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے تو آپ کو بھیڑ بکری کی طرح تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ 5000 منصب ہے، یہ 10,000 ہے، یہ 15,000 ہے. یہ منصب تھے ان سے مغلوں کے کہ جی اتنے گاؤں اس کے حوالے، یہ سیاہ کرے سفید کرے، بس جب جنگ ہو تو 5000 بندہ اس نے دینا ہے گھوڑے سفید. باقی جو عوام کے ساتھ جو مرضی کرے، بھیڑ بکریوں سے جانوروں سے بدتر سلوک کرے، جو مرضی کرے. کوئی آپ کو سوشل جسٹس نام کی چیز تھی نہیں آپ کو. لیکن جو انہوں نے بندے بھرتی کیے، انہوں نے ان کو باقاعدہ سوشل سیکورٹی دی، انہوں نے آ کے یہاں انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے یہاں پینشن، پراویڈنٹ فنڈ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. تو جو لوگ ان کے یہاں بھرتی ہوتے تھے ان کو جب یہ ساری برات ملتی تھی، پروٹیکشن ملتی تھی، تو وہ لوگ اور لوگوں کو بھی لوگ ملتے کرتے تھے کہ ہمیں بھی وہاں ان کے پاس بھرتی کرو. تو اس طرح ان کی فوجیں بنی ہیں یہیں سے. آپ کبھی غور کریں، میں جب حج پہ گیا میں نے دیکھا تو ایک چیز بڑی بری لگی. پہلی دفعہ جب میں گیا 92 میں، بیت اللہ کے ساتھ پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر اونچے محلات بنے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کس کے ہے؟ میں نے ایسے ہاتھ کیا تو وہ دوسرے بندہ پاس کھڑا تھا ملم، تو میرے ہاتھ نیچے کر دی. تو کیا ہوا مجھے نہیں سمجھا. میں نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا یار میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں جب ایسے کیا پھر میرے ہاتھ نیچے کر دیا. وہ مجھے پکڑ کے اندر لے گئے، جا کے اس نے ملم کے آگے پیش کیا، عربی کے آگے اس عربی میں بات کی اس نے، جو مجھے سمجھ آئی تھوڑی بہت کہ بھائی ہمیں مروانا چاہتا ہے، یہ بار بار اشارے کر رہا ہے اونچائی محلات کی طرف.
ہاں جی نہیں وہ پاکستانی تھا، اس نے مجھے بتایا اب پوچھو کیا پوچھنا ہے یار، یہ پوچھ رہا تھا بھائی یہ کہتا جی بات یہ ہے کہ یہ جو شاہی خاندان ہے یہ ان کے محلات ہیں، انہوں نے علماء سے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے محلات یہ بھی حرم میں داخل ہے، وہ جب بھی آتے ہیں وہ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں سے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرم شریف ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، اب مجھے احساس ہوا وہاں میں نے کہا ہمیں امت مسلمہ کا درس دیا جاتا ہے، امت مسلمہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں آپ ایسے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے آزادی سے، وہاں آپ شادی نہیں کر سکتے، وہاں آپ کوئی جائیداد نہیں خرید سکتے، وہاں آپ کوئی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، کوئی کمپنی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنا پیسہ اپنی آزادی سے گھر بھی نہیں بھیج سکتے۔ اور جو یورپ ہے، جو کافر ہے، وہاں یہ سارے کام آرام سے کرے، وہاں کی آپ کو شہریت نہیں مل سکتی، آپ ادھر جائیں۔ آج اس دور میں جب کہ ہم نے اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا ان کو متنفر کرنے کا، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کے باوجود آپ کو شہریت مل جاتی ہے، آپ کا جانا، آپ کا ویزا، آپ کا سارا کچھ، یعنی امت مسلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جذباتی طور پہ ہمیں وہ سکھائی جاتی ہیں کہ یا تو حقائق کی بنیاد پہ ہو تو پھر یا تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ریاض کام کرتے ہیں، یہاں جو ہم نے بندے رکھے ہوئے علماء وہ ہمارے لیے وہ مالا جپ رہے ہیں، مسلم جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہاں جلوس نکال لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صرف جذباتی وابستگیاں، یہ بیت المقدس والا جو جھگڑا یہ بھی آدھی ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اوپر کے علماء نے یہ سارے معاملات جو ہیں صرف ہمیں، اور اس کے پیچھے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو بات یہ نکلی کہ تاکہ اس سے دور ہے، اس سے دور ہے، اور ادھر جذباتی معاملات میں الجھے رہے اور بس ہمارا کام چلتا رہے، جسی کو کہتے ہیں کہ یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، کا مطلب جذبات میں آپ کو لا کے وابستہ کر کے غلط گمراہ آپ کو کر کے باطل کے ذریعے، تو یہ پھر سارے کام نکالتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ لگے تو ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، یہ ان کی نجات کا جو کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں جستا آگے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہ ہے اس طرح مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر ہم نے یہ سارا رسول ہمارے موسیٰ آئے تمہارے پاس، ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا 40 راتوں کے لیے، وہ آئے، تم نے کیا کیا؟ ان کے بعد اللہ کو چھوڑ کے پھر کیا ہجل میں پڑ گئے، وہ جو تھا 2 سالہ پرستی، وہ سامری والا قصہ، یہ کرامات اور معجزات کی جو ہمارے لوگ ہیں عادی، ابھی بھی یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس چیز کی یہ کرامات ہے، فلاں یہ کرامات ہے، تو اس کا بھی اس نے سامری میں بنایا تھا کہ جس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، تو وہ جو ہے یہ گائے پرستی جو ہے جیسے آج ہندوؤں میں چل رہی ہے، تو اس میں مصریوں میں بھی موجود تھی، تو یہ سارا مان تم ظالمون، پھر تم شرک میں پڑ گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر ادا کرو، شرک سے بچتے رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ، اور ہم نے تمہیں ان شرک سے اور ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ہم نے تمہیں کیا دی؟ یہاں لفظ فرقان کیوں ہے؟ فرقان اس لیے ہے کہ یہ شرک نہیں ہونے دے گی، یعنی اللہ کی کتاب جو ہے یہ شرک، اللہ پرستی اور شرک پرستی کو الگ کر دیتی ہے، بالکل واضح بتا دیتی ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ اللہ کی ہر کتاب جو ہے وہ فرقان ہے، قرآن مجید یہ بھی فرقان حمید ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی،
والفرقان لعلکم ہدایت اسی سے ملتی ہے، رہنمائی اسی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کہا کہ ہم نے اس کو حدیث دی، اس نے تمہیں روایات دی، حدیث دی، فلاں چیز دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو موجود تھے، پھر فرقان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کتاب دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب روایات سے سارا کام چل رہا ہے اور چلتا ہے تو پھر ضرورت کیا تھی کتاب کی؟ ہر تو یہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستے پہ رہو۔ صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ اوپر میں جو بات کر رہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، وہاں میں اگلی بات روایت کو چھوڑ گیا، وہاں منو بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس بات پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر، آج ہمیں کہا جا رہا ہے ولا تکونوا اول، اس کے کافر مت بنو، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ولا تشتری بآیاتی ثمنا قلیلا، مت چندے اکٹھے کرو فرقے بنا بنا کے چند فائدوں کے لیے میری آیات کے، ان کو مت بیچو بھیا یا فتقون، مجھ سے ڈرو، آنا ہے میرے پاس تم سب۔ ولا تشترو، مت تم خریدو، مت یہ میری آیات کا کاروبار مت کرو اس کو۔ تو یہ ساری بات جو آتی ہے، جتنے آپ پڑھتے جائیں گے ہر رکوع میں آخر میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے بندے کو کتاب کی طرف۔ اور در حقیقت کتاب کیا ہے؟ کتاب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیاد انسان کی۔ باقی دنیا میں سارے کاروبار چل رہے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کہیں روکتا ہے، نہ قرآن روکتا ہے، نہ اس کا رسول روکتا ہے کہ تم کوئی ایجادات نہ کرو، کہ اگر انہوں نے یہ برتن بنا دیا شیشے کا اور تم نہ بناؤ، یا ان سے یہ کام نہ سیکھو۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے جس میں ہم پڑ گئے۔ ہمارے علماء نے ہمیں کہاں لگایا؟ یہ انگریزوں جیسی زلفیں کو رکھی ہوئی ہیں، یہ انگریزوں جیسے کالر کو لگایا ہوا ہے، یہ انگریزوں جیسے لباس کو پہنا ہوا ہے۔ اس سے تعلق کیا ہے اس بات میں؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، یعنی انگریزوں جیسے لباس مت پہنو، ذرا سمجھے بات۔ اور یہ بات میں نے پڑھی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی لکھی ہے ماشاءاللہ، میں نے ان پر تنقید کی اپنی کتاب، اور میں نے پھر دوبارہ پڑھی ہے ایک اور جگہ، کیونکہ یہ روایات کی کتابوں میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی سچے ہیں جو لکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی قمیض کے بٹن نہیں لگاتا، آپ سمجھے ذرا دین کیا ہے۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا تم بٹن کیوں نہیں بند کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں اس لیے نہیں بند کرتا کہ میں نے رسول اکرم کو اسی حالت میں دیکھا۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے اتباع۔ میں ادھر گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اتباع۔ میں نے ان کو لکھا، میں کہا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس طرح میری اتباع کرو۔ تو میں نے کہا وہاں باپ بیٹے میں اٹھنے بیٹھنے کا جھگڑا تھا یا قمیض کے بٹنوں کا جھگڑا تھا، کس بات کی اتباع کرو؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے اپنے باپ کو کہ بھائی تم جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتے ہو، میں چارپائی پہ بیٹھتا ہوں، بس تم میری طرح ادھر بیٹھو، میں جو لیٹتا ہوں میں الٹا لیٹتا ہوں تم سیدھے لیٹتے، کیا جھگڑا کیا ہے؟ اب آپ سمجھیں اس حیث کو، اس میں تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ در حقیقت اللہ پرستی سے کہا کے شخصیت پرستی لگایا جا رہا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت، اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ اعتراض کرتے، اسے پوچھتے بھائی یہ تم کیوں نہیں کرتے؟ تم سے وہ چیز اس تک نہیں پہنچی اور وہ ایک صحابی تک مل گئی، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک جگہ بھی ایسا نہیں کہا ہو کسی کو کہ جوتے پہنو میری طرح، قمیض پہنو میری طرح، چادر لو میری طرح، کالی چادر میں پہنتا ہوں تم بھی کالی پہنو، تم کبھی بھی یہ نہیں کہا ماما میری طرح باندھو، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔
کبھی بلکہ یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ اسی طرح سے سلواؤ جیسے میں سلواتا ہوں. ہاں ہمارے یہاں ہے، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے ہمارے شہر جو پہنتے ہیں وہ کہاں کے سردی سے بنواتے ہیں، میں نے بھی وہاں سے بنوانی ہے. ایک دلی صاحب بڑا مشہور، وہ پیر صاحب کی ٹوپی سیتا تھا، اس کی چاندی ہوگی. تمام مرید اسی کے پاس جا رہے ہیں، ہماری بھی ٹوپی اس طرح سی. یہ دین ہے. ایک اور کالے شاہ کاکو میں ایک پیر ہے، میں نے مزاق میں کیا، ایک آدمی میرے پاس میرا دوست بن گیا، وہ بعد میں اچھا خاصا سفید داڑھی چاڑی اور اوپر ماما اور درمیان میں ایک وہ کھلا رکھا ہوا، وہ کیا نام ہے نیچے کیا کہتے ہیں جی اس کو، ٹوپی ٹوپی تھی بڑی، لیکن اس کو اوپر وہ جو ہوتا تھا نا بڑا رنگدار اور بہترین کڑھائی والا کام. ہاں وہ کھلا تو خیر درمیان اوپر وہ ہوتا ہے نا وہ ٹوپی. ہاں جی، اور اس کے اوپر تو وہ میں نے اسے کہا یار اس طرح کہ مجھے بھی لا دو، اس کے اوپر بڑا خوبصورت لگتا ہے. کہتا ہے یہ صرف پیر صاحب کے پاس ملتا ہے، تو پیر صاحب سے لا کر دے دو. کہتا ہے یہ 700 روپے کا ہے، وہ 700 روپے کا دیتے ہیں. 12. اب یہ کوئی دین تو نہ ہوا نا. ہاں میں نے کہا کہتا لینا ہے، میں نے کہا میں جب شوق ہوا تو میں لے لوں گا، دین تو میں کہ یہ دین والی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے. تو آگے بات ہو رہی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے ہی نقصان کیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، تم نے اپنے پر ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم ایک اس کو جانور کو ایک گائے کو تم نے اپنا وہ بنا لیا مشکل کشا. آج ہمارے ہاں بھی یہی چل رہا ہے. 12 ربیع آتی ہے تو اونٹ لے آتے ہیں، محرم آتا ہے تو گھوڑا لے آتے ہیں. بھائی ان باتوں سے دین کا کیا تعلق؟ فتوبوا الی بارئکم، اللہ کی بارگاہ میں وہاں پلٹو، ادھر رجوع کرو. فتوبوا، یہ چھوڑو، یہ کن چکروں میں پڑ گیا تو اپنے جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں پلٹو. آگے فقتلوا انفسکم، یہاں بہت سارے وہ ہر طرح کے معنی بنتے ہیں، لیکن میں اس کا جو مطلب کرتا ہوں وہ بڑی سیدھی بات ہے. نبی کے دور میں چونکہ فساد کا معاملہ تھا تو در حقیقت یہ کہا گیا کہ جو حضرت موسیٰ کا حکم نہیں ماننے والے اور وہ کافر ہو گئے اس لحاظ سے مشرک ہو، تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو. فقتلوا انفسکم، کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو مارو، کوئی کہتا ہے جی اپنا آپ مارو. ویسے ہی مطلب ہر طرح کی باتیں ٹھیک ہے، ہر طرح اپنے نفس کو مارو، ساری باتیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں اس میں جو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو توبہ کر گئے ان کو تو معافیا، اور جو توبہ نہ کریں فتوبوا الی بارئکم، جو توبہ نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ پھر ٹھیک ہے فساد تو نہیں چل سکتا. الفتنہ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ نبی کی جماعت کے اندر نہیں رہ سکتا. نہیں انفسکم کا میں ابھی بتاتا ہوں، آپ کو آ جائے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. عند بارکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، بس وہ تمہارے اوپر اس نے توجہ کی. انہ هو التواب الرحیم، یعنی جس کی انہوں نے توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور پھر ایک وہ وقت بھی ہے، یہ اصل میں مختلف 4 شیٹیں ہیں ایک قوم کی ڈیوریشن میں، کہ جب تم نے یہ کہا، جب تم نے یہ کہا، جب تم نے یہ کہا. پھر ایک وقت ہے، یعنی بار بار شیطان جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، بھڑکاتا ہے. شیطان کے حملے ہوتے رہتے ہیں اور بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف بتائے ہیں کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. تو در حقیقت ہمارے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوتے رہنے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہر وقت، ہر دور میں، ہر مرض کا علاج کیا رہا ہے؟ قرآن. یہ ہے جو ہمارا مورچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ ملتحد ہے. فلا ساجدہ، ہاں اس کے علاوہ جائے پر آپ کو کہیں نہیں ملے. ویس کل تم یا موسیٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم نہیں ایمان لائیں گے تمہارے اوپر جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے جا رہا سامنے. وجہ وہ کہتے تھے نا کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے. کہتے ہو اب دکھاؤ. یہاں تھوڑا فرق ہے. باقیوں نے کہا ہمارے اوپر فرشتہ ہے، انہوں نے کہا فرشتہ دکھاؤ کہاں ہے. اور یہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ براہ راست کلام کیا. انہوں نے کہا پھر دکھاؤ ہمیں اللہ کہاں ہے. پھر اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ پکڑ لیا تمہیں ایک سائیکل ہے، سنگار نے. یہ باقاعدہ یہ بھی ایک معجزہ ہے. دور نبوت جو ہے رسول اکرم سے لے کے پیچھے آدم تک، یہ جو دور نبوت گزرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ اپنے انبیاء کے ساتھ ہٹ لائن کرتا. یہ اہم بات ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ بہت سارے مقامات پہ سلپ ہوتے جائیں گے. نبی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہٹ لائن سے آزادی ہوتی ہے. لیکن نبی جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کی یا تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا اس کی تصحیح کر دیتے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں نبی نے کہا کہ اذان دو، اللہ نے کوئی مذاکرت نہیں ٹھیک، بلکہ اس کو ایکسپٹ کیا. اور بلکہ یہ کہا کہ ویزا نادے تم، جب تم صلاح دیتے ہو تو یہ کافر یہ کہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویزا نودی علیہ السلام، جب صلاح کی اذان دی جائے تو پہنچو نہیں یوم الجمعہ ایکسپٹ کرنا. جہاں معاملہ ہوتا ہے کہ بات کی لیکن اللہ تعالیٰ کو ایکسپٹ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کوئی ہاٹ لائن استعمال کرتے ہیں. تصحیح دی اف اللہ عنہ کا اے نبی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے لما زنتا، تم نے کیوں اجازت دے دی. تو یہ ساتھ ساتھ یہ ہاٹ لائن چلتی رہی ہے ہر انبیاء کے دور. لیکن ہمیشہ یہ ہوتی بعد میں استعمال ہوتی ہے کہ پہلے آزادی ہے، اپنے عقل و شعور کے مطابق اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتے جاؤ. جو تمہارا صحیح ہوگا تو ڈائریکشن تو آئی ہیں، جو اس کے مطابق چلتا جائے گا ٹھیک ہے. جہاں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے ایک فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کروا دے. اس لیے نبی سے کوئی فیصلے غلط نہیں ہوتے جو بعد میں ہم تک پہنچتے ہیں. یعنی فیصلہ غلط ہوتا ہے لیکن اس کی تصحیح ہو جاتی ہے. اور جو نبی سے منسوب اقوال ہو جائے اور نبی موجود نہ ہو تو اس کی تصحیح کون کرے؟ نہ اللہ کر سکتا. اللہ ہارڈ لائن پہ نہیں ہے، نبی بھی موجود نہیں ہے. جب تک نبی تھا، اب ہماری کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک نبی تھے ان سے روایت منسوخ ہوئی. صحابی گئے ان کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہم نے مثالیں دی. مشہور ہو گیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور تم باہر سے دوڑے آئے جا کے پوچھا جی یہ سننا ہے آپ نے دی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو روایت کہاں گئی؟ روایت تو ساری غلط ہوگی. صحابہ کی روایت، صحابہ کے دور میں رسول کی موجودگی میں غلط بات چل پڑی. تو نبی موجود تھے، جب ان کے پاس بات پہنچی آپ نے تصحیح کر دی. لیکن جب نبی موجود نہ ہو تو تصحیح کون کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے صادقین تھے روایتوں والے. میں نے کہا صحابہ سے بھی زیادہ کوئی صادقین پیدا ہونے؟ صحابہ سے تو زیادہ نہیں ہونے. تو صحابہ سے غلطی ہو گئی تو رسول اکرم نے ٹھیک کر دی. اب رسول اکرم نہیں ہے، جو روایت آئی ہے ہم کیسے کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ؟ تو اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ کس سے آئے گا؟ قرآن سے. الذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ اللہ کا کلام. بہت آسان معاملہ ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کی میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا جی دکھاؤ. پھر کیا ہوا؟ سنگار آئی اور پھر تم دیکھتے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا.
اس کی تشریح کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں قبول ہے ساری. ہم تو آخری بات تو مان رہے ہیں نا. درمیان والے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے، یا یہ ہم کہتے ہیں وہ مر گئے. قرآن نے کہا موت کم، وہ دگار آئی چیخ آئی، وہ مر گئے، دوبارہ زندہ ہوئے. اللہ نے ان کو دوبارہ، یعنی یہ ایک معجزانہ بات، یہ کوئی وہ عام روٹین کی بات نہیں ہے. ہم اس حد تک لیتے ہیں. اگر کوئی درمیان میں اس بات کو لائٹ کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے یا کچھ ہو گیا تھا تو نو پرابلم. ہمارے لیے تو سارا قابل قبول ہے. سوال لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ. اب یہ ساری باتیں دیکھیں، پیچھے اصل آپشن دیکھیں. ہر غلطی کے بعد جب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے تمہیں نجیناکم نجات دی. اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے ہجل بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا. اس کے بعد تم نے کہا ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے. پھر تمہیں تکلیف آئی، تم نے پھر معافی مانگ لی. ہم نے پھر تمہیں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے تم پر احسان بھی کیا، تمہارے اوپر چھائے بھی کیے، تمہیں تمام وسائل بھی دیے، سب کچھ کیا. یعنی ان باتوں سے کیا ثابت ہو کہ ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی وقت نہیں گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف کافر ہے جو مایوس ہوتا ہے. اب بھی اگر قوم یا کوئی شخص، ہر ایک کے لیے الگ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے خزانے، اللہ کے وسائل، اللہ کے جو اختیار وہ کہیں ظاہر نہیں ہوئے، کوئی ختم نہیں ہوئے. کوئی ایک آدمی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی سارے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری قوم اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، پوری قوم کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری دنیا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، پوری دنیا کے لیے کمی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرق صرف کیا ہے کہ خالص اللہ کے ساتھ منسلک ہو. جو بھی غلطیاں تم نے کی ہیں، شرک کے حوالے سے کی ہیں، غلامی میں آپ آئے ہو، ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو. یہی قرآن کا مقصد ہے. قرآن آئے اس لیے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کریں. میں یہاں بھی ختم کرنے والا ہوں کیونکہ وہ ٹائم بھی ایسا ہو گیا، 1 بج گیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیب چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہیں ان کو کھاؤ. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ صرف اپنے پر کرتے تھے، اللہ کا کچھ نہیں کرتے. تو یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہم نے کافی ساری باتیں کر لی. میں چلتے چلتے آپ کو ایک خطبہ سناتا ہوں، مجھے بھی یاد آیا ویسے. میں جب قرآن